لیکن جو آپ نے غلطیاں کی، عثمان بزدار مسلط کیا، آپ نے کیبنٹ میں ایسے آدمی لیے، آئی ایم ایف کے معاملے میں آپ کنفیوز رہے، تو اس پہ کبھی غور کیا آپ نے؟ اب ٹیم تیاری نہیں تھی، اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ تیاری کریں۔ اس دن بھی میں نے آپ سے کہا کہ بھئی تیاری، آپ کو اتنے بڑے چیلنج ہیں، اب تو اس سے بڑا کرائسس ہے۔ دیکھیں ہارون، یہ پرائیویٹائزیشن کا مسئلہ ہے، پولیس ہے، عدلیہ ہے، ایف بی آر ہے، زراعت کو جدید کرنا ہے، انڈسٹری لگانی ہے، آئی ٹی ہے، اپنا یہ الیکٹرانکس میں، یہ اس کے لیے کوئی تیاری ہے کوئی؟ دیکھیں ہارون، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں اتنی چیزیں انسان ٹھیک کر سکتا تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ میں اپنی پچھلی زندگی میں دیکھتا ہوں تو جیسے جیسے مجھے زندگی کا تجربہ زیادہ ہوتا جاتا ہے، میں جو سمجھتا تھا کہ پچھلی اپنی زندگی میں میں نے اس وقت ٹھیک چیزیں، میں ریئلائز کرتا ہوں میں غلط کر رہا تھا۔ اب کیونکہ دیکھیں نالج یا ایکسپیرینس جتنا آپ کا بڑھتا جاتا ہے، اس طرح کہ آپ پہاڑ کے اوپر چڑھتے جا رہے ہیں، جتنا آپ اوپر جاتے ہیں اتنا اور نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، جس طرح اوپر جاتے ہیں۔ تو جتنا یہ جو 3.5 سال میں یعنی میری جتنی سٹرگل کی ہے، میری ساری، اگر میں زندگی میں پہلے نہ کیا ہوتا تو میں کر ہی نہ سکتا، لیکن میں نے چیزیں بہت ریئلائز کی کہ اپنے ماضی میں بھی اور اس میں بھی 3.5 سال میں۔ ایک تو آپ کا یہ بڑا مسئلہ ہے نا، آپ فیس ویلیو پہ لے لیتے آدمی کو، بڑا اچھا آدمی، بڑا اچھا آدمی ہے، اور پھر بعد میں آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو میں چیٹ کیا اس نے مجھے۔ دیکھیں میں اصل میں وہ خسرو بختیار اب آپ کا کہاں ہے؟ اور وہ وزیر قانون کا کیا نام تھا جی؟ وہ وزیر قانون جو ہوتا تھا کراچی والا، اس کو، اور کئی ایسے لوگ وہ ڈس اپیئر ہی ہو گئے۔ دیکھیں ہارون، یہ ہے خامی، اب گورنمنٹ میں یہ خامی، چودھری سرور کو گورنر بنا دیا آپ نے جی۔ گورنمنٹ سے پہلے یہ میری زندگی میں خامیاں نہیں تھی، کیونکہ میں اس کو خامی نہیں سمجھتا تھا، لیکن جب آپ ملک کے پرائم منسٹر ہوں یہ واقعی خامی تھی۔ اور خامی کیا ہے؟ میں ہمیشہ لوگوں میں اچھائی ڈھونڈتا ہوں، میں لوگوں کی دو پہلو ہیں نا، ہم سب میں برائیاں اور اچھائی ہیں، تو میں ہمیشہ اچھائی ڈھونڈتا تھا لوگوں میں۔ تو جب آپ گورنمنٹ میں پرائم منسٹر ہوں، میں نے ریئلائز کیا کہ میری کمزوری نکلی، کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ لوگ، آپ ملک کو نقصان پہنچتا تھا جب آپ لوگوں کو ٹرسٹ کرتے تھے، اور وہ جب آپ کا ٹرسٹ بٹرے کرتے تھے تو آپ کو تو نقصان ہوتا تھا، لیکن ملک کا نقصان۔ تو یہ میں نے، اگر آپ کہیں، لیکن آپ جو آپ نے کہا نا کہ اگر آپ کو 3.5 سال پہلے کیا کرنا ہو، اگر آپ کو پھر ملے، نہیں تیاری تو کریں نا جی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں۔ نہیں وہ تو خیر تیاری، ہمیں خیر پتہ ہے، آخری 2 سال 17 سال میں پاکستان کی بہترین گروتھ ریٹ ہوئی تھی، تو ہم سیکھ تو گئے تھے، لیکن میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، اگر مجھے واپس جانا پڑے 3.5 سال پہلے جب شروع کی تھی، تو ایک چیز جو مجھے کرنی تھی اور میں نہیں کر سکا، اور وہ تھی کہ میں قانون کی حکمرانی قائم نہیں کر سکا، رول آف لا نہیں لا سکا، انصاف نہیں کر سکا، کیونکہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر اگر آپ میجر ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، ایک کولیشن گورنمنٹ پہلے کمزور، اس کے اندر لوگ آئے ہوئے تھے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھے، اور کولیشن پارٹنرز تھے، اور پھر سینٹ میں ان کی میجورٹی تھی، تو قانون وہاں سے پاس ہوتا نہیں تھا، اتنا مشکل تھا کہ جو بڑے بڑے اس ملک کے اندر مافیاز ہیں، جب تک آپ ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یا آپ کہتے ہیں نا اکانومی، نہیں ٹھیک ہے، اس پہ یہ بات، اس پہ کوئی اختلاف کر سکتا ہی نہیں ہے اگر کوئی انصاف پسند آدمی ہے، نہیں، لیکن احتساب کرنا آپ کا کام تو نہیں ہے نا، اداروں کا کام ہے نا۔ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، مجھے اگر یہ علم ہوتا نا کہ کتنا رکاوٹیں میرے سامنے ڈالی گئی اور کس طرح لوگوں کو بچایا گیا، بڑے بڑے کرپٹ لوگوں کو کیسے پروٹیکٹ کیا گیا، کیسے ان کے کیسز سارے میچور ہوئے تھے، لیکن نہیں ان کو سزا ہونے دی۔ چھوڑ کیوں نہیں دیا آپ نے؟ سنیں نا، تو یہ آہستہ آہستہ ہوا، یہ پہلے دن نہیں ہوا۔ پہلے دن مجھے امید تھی کہ ہاں اب ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، بیچ میں آ کے میں نے ریئلائز کیا کہ نہیں، یہ کرنا نہیں چاہتے، یہاں ایسی فورسز ہیں جو میرے سے زیادہ طاقتور ہے، وہ یہ اس احتساب نہیں چاہتی، اور وہ بلیو ہی نہیں کرتی احتساب میں، کوئی بھی نہیں بلیو کرتا۔ سو جب وہ سٹیج پہنچی، یہ جو حکمران طبقے میں کوئی بھی نہیں بلیو کرتا۔ میں آپ کو کمپلیٹ کر دوں، دیکھیں، تو یا تو مجھے پہلے دن اگر پتا چل جاتا نا تو میں کہتا کہ اسمبلی توڑو، پھر سے الیکشن کرواؤ۔ اب اگر مجھے واپس جانا پڑے تو میں کبھی بھی وہ گورنمنٹ نہ لوں، میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا لیکن گورنمنٹ نہیں لوں گا، کیونکہ اگر آپ اس ملک میں جب تک
یہ یاد رکھیں کہ یعنی آپ کا مطلب اگر 2/3 اکثریت نہیں ملتی نہیں، جب تک آپ طاقتور نہ ہو نہیں ہوں گے آپ قانون قائم ہی نہیں کر سکتے، آپ انصاف دے ہی نہیں سکتے. کیونکہ دیکھیں جو مافیاز بیٹھے ہوئے نا یہاں، سب سے بڑا پولیٹیکل مافیا جو سارا پی ڈی ایم اکٹھا ہوا ہے، کوئی سیکولر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی نیشنل، سب اکٹھے ہو گئے. کیوں ہیں؟ ان کا کوئی نظریہ تو نہیں ملتا. میرے اگینسٹ سارے کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ان سب کو خوف ہے احتساب سے. پہلے دن سے میں کہہ رہا تھا یہ این آر او، اب این آر او کا مطلب یہ ہے کہ یہ قانون کے اوپر آپ نے رکھ دیا، مطلب کہ ان کے لیے اور قانون، غریب کے لیے اور قانون. وہ جب تک یہ نہیں نہ ہوتا، وہ میں لوگوں کو بار بار حدیث رٹا دیا ہے بالکل کہ کبھی وہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کہا ٹھیک کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر کمزور کو جیل میں ڈالو، ڈاکو کو، اور بڑے کو این آر. تو جب تک آپ وہ نہیں نہ کر سکتے